نمبر 1 ریزن. نمبر 2 ریزن سب جوڈیس ہے نا سپریم کورٹ میں. جسٹس عامر فاروق صاحب کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہی ہے. سب جوڈیس تب کہیں گے سن لینا میں بات کر لوں تو پھر آپ کو کرنا وہ دیٹ از ٹریٹڈ ٹو بی سب جوڈیس. آپ نے سن لینا اسٹے آرڈر. سب جوڈیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹے آرڈر ہے. سب جوڈیس کا مطلب ہے کہ میٹر ہیز بین ریفرڈ پینڈنگ بیفور دی کورٹ, لہٰذا اس میں 7 days کا ٹائم بھی پینڈنگ بھی نہیں ہے, اس کو پینڈنگ نہیں کہہ سکتے. اب مطلب ان کا کورٹ میں نمبر لگ گیا ہے, آپ اس کو پینڈنگ بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو سب جوڈیس نہیں کہہ سکتے. مجھے آپ بتا دیں اس کو کیا کہیں گے اسی ایشو کے اوپر, اسی کیس کے اوپر, اسی جج کے خلاف. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے کہا جی مجھے اتنا ریزنیبل ٹائم دے دیں, یا تو آپ سے کیس ٹرانسفر ہو جائے گا یا سپریم کورٹ. چیئرمین تحریک انصاف صاحب کو یہ زوم ہے کہ وہ اگر کہیں درخواست ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں, ان پہ عمل درآمد نہیں ہونا. یہ ان کو ایک زوم ہے, کیونکہ خان صاحب پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی سپریم کورٹ فیصلہ سنا رہی ہے یا چیف جسٹس کا کوئی فیصلہ آ رہا ہے. بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیس پہ. جی متی, ہاؤ آر یو سینگ دس کیس ڈیولپ؟ دیکھیں, ایک تو اس کا لیگل پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے. لیگل پہلو تو یہ ہے کہ جج نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ان 10 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہ یہ قابل سماعت ہے. ابھی تک زبانی حکم آیا ہے اور تفصیلی حکم جب میرے خیال میں یہ 12 دن سے پہلے آ جانا چاہیے, کیونکہ 1 ہفتے کا 12 تاریخ سے پہلے آ جانا چاہیے. 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور لیگل پہلو یہ بھی ہے کہ خان صاحب جان بوجھ کر, اور خان تو چھوڑیں جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب, وہ بھی بار بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے, اور 3 دفعہ ان کو موقع دیا گیا وہ بھی پیش نہیں ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایکس پارٹی اس معاملے میں فیصلہ لیا جائے. اور عام طور پہ جب بھی ایکس پارٹی فیصلہ ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں, تو جو اپیل کورٹ ہوتی ہے وہ راغب ہوتی ہے کہ ایکس پارٹی کو ختم کر کے یقین دہانی لے کے خان صاحب کہیں گے اب میں پیش ہو جاؤں گا, جی مجھے ایک موقع دیا جائے. تو یہ ٹائم بائے ہو رہا ہے. تو وہ شاید عدالتیں جو ہیں جب نیچے فیصلہ کر دیتی ہیں تو اوپر والی عدالتوں کے اوپر پریشر آ جاتا ہے. اور ایکس پارٹی, یہ شاید پی ٹی آئی چاہتی بھی یہی تھی کہ نیچے ایکس پارٹی ہو تاکہ مزید ان کو وقت مل جائے. اب وہ وقت کا کیا فائدہ اٹھائیں گے, ان کو کیا فائدہ ہوگا, یہ شاید کچھ دنوں میں صورتحال واضح ہو سکے گی. اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ شاید ابھی فوری طور پہ خان کے خلاف جو ہے کوئی فیصلہ نہیں بھی چاہتا, اور عدالتیں بھی شاید کوئی کیٹاگورک اور کوئی بولڈ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ابھی ہوتا بھی ہے تو ابھی 16 ستمبر بہت دور ہے, اور 16 ستمبر کو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے ریٹائر ہونا ہے. تو یہ ایک خوف ہے, خدشہ ہے کسی حلقے میں. تو سیاسی سائڈ کے اوپر شاید فوری طور پر خان کے خلاف کوئی ٹھوس فیصلہ دینے کی پوزیشن میں عدالتیں بھی نہیں ہیں, اور نہ ہی ٹھوس فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں عدالتیں. ادروائز کیس تو بہت کلیئر ہے, یہ توشہ خانہ کا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے. اور ابھی جیسے شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ ایک جعلی رسید بھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ یہ ہم نے بیچی ہے گھڑی, اس جعلی رسید کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے. اگر جے آئی ٹی نے اس کے اوپر مزید ایویڈنس کیا اور وہ کیس بھی اگر عدالت میں آتا ہے تو میرے خیال میں وہ بھی بہت اسٹرانگ کیس ہے. مگر معاملات بہت سلو چل رہے ہیں جب تک یہ 16 ستمبر کی تاریخ نہیں آ جاتی. ٹھیک, مظہر یور کوئک کامنٹ آن دس. دیکھیں بہت سیدھی سی بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی آرگیو کیوں نہیں کر رہی اس کیس میں. 7 دن کے اندر فیصلے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ 7ویں دن پر فیصلہ کریں وہ, یعنی وہ 3 دن میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا, 5 دن میں بھی ہو سکتا تھا, اور 7 دن میں بھی ہو سکتا تھا. تو خواجہ حارث صاحب کیا اتنے مصروف تھے کہ وہ اس عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا چاہ رہے تھے؟ تو آ کے سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیفینڈ کے لیے یا مینٹینیبلٹی کے لیے کہ قابل سماعت ہے آرگیو کریں, اپنے آرگومنٹ کریں. فرض کریں وہ کورٹ جو ہے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے, تو آپ کے پاس یہ رائٹ تو پھر بھی موجود ہے کہ آپ جا کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں. وہ رائٹ تو آپ سے کسی نے نہیں کیا. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایڈجنمنٹس لی جاتی ہیں. ہم نے فارن فنڈنگ کیس میں بھی یہی دیکھا کہ غیر ضروری طور پہ ایڈجنمنٹ, غیر ضروری طور پہ جس طرح لنگر آن ہوا فارن فنڈنگ کیس. تو آرگیومنٹ کر کے فیصلہ ایک کورٹ میں اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کے پاس 2 دوسرے فورمز اویلیبل ہیں, ہائی کورٹ بھی اویلیبل ہے, سپریم کورٹ بھی اویلیبل ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے ویکر پوزیشن, جب آپ مسلسل ایڈجنمنٹ لیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو ویک کرتے جاتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو کمزور کرتے جاتے ہیں. حالانکہ جو متی کہہ رہے ہیں, جو متی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فیصلہ نہیں بھی چاہتا, کیونکہ اگر فیصلہ ہو جائے اور ان کے خلاف تو سپریم کورٹ شاید اس کو ناک
ڈاؤن کر دے فیصلے کو. ہاں سیاسی پہلو نہیں, بٹ اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو پی ٹی آئی شوڈ ہیو بین انٹرسٹڈ کہ کبھی ججمنٹ آ جاتی. ہاں میں وہی بات کہہ رہا ہوں اس کیس کے حوالے سے ایک جو وہ ختم کرنے میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی جی مظہر. تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جو بھی مقدمات ہیں ان کے خلاف, خاص طور پہ ایسے مقدمات جہاں کنوکشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے, اس کو جلدی سارٹ آؤٹ کریں. اس کی وضاحت میں یہ دوں گا کہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ اگر کوئی کنوکشن لوور کورٹ میں آ بھی جاتی ہے تو اس سے ان کی جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ مزید کرمبل کر جائے گا. جو تھوڑی بہت امیدیں ہیں کسی سپورٹر کو یا لیڈر کو, تو وہ لوگ بھی پھر بہت جلدی سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور جب تک یہ معاملہ سپریم کورٹ میں یا چیف جسٹس تک پہنچے گا اس وقت تک پی ٹی آئی مزید ڈیمیج ہو چکی ہوگی. تو پی ٹی آئی کی اپنی وجوہات ہیں اس میں ڈیلے کرنے کی, مگر حکومت بھی اس چیز پہ بظاہر راضی نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی اتنا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو فوری فیصلہ ہو جائے, اور وہ بھی انتظار کرنا چاہتے ہیں. اس میں دو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہیں. یہ کہنا کہ خواجہ عارض صاحب جان بوجھ کے پیش نہیں ہونا چاہتے, یہ بات درست نہیں ہے. انہوں نے 12 تاریخ تک کا ٹائم مانگا تھا کہ کورٹ کا ٹائم ہے, آپ اس میں 2 دن کا ٹائم صرف دے دیجیے. انہوں نے نہیں دیا. 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کوئی میٹر سب جوڈس ہو اسی ایشو کے متعلق, تو نچلے والی عدالتیں عام طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا کرتی ہیں. نمبر 1 ریزن. نمبر 2 ریزن سب جوڈس ہے نا سپریم کورٹ میں. جسٹس عامر فاروق صاحب کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہی ہے. سب جوڈس تب کہیں گے, سن لینا میں بات کر لوں تو پھر آپ کو کرنے کا موقع ملے گا. سب جوڈس کیس, ہر وہ کیس جب آپ فائل جمع کر دیتے ہیں کورٹ میں, آپ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیتے ہیں which is yet to be fixed, ہاں 1 دن بعد لگے, 2 دن بعد لگے, 6 دن بعد لگے, وہ that is treated to be sub judice. آپ نے سن لینا اسٹے آرڈر. سب جوڈس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹے آرڈر ہے. سب جوڈس کا مطلب ہے کہ میٹر ہیز بین ریفرڈ پینڈنگ بیفور دی کورٹ, لہٰذا اس میں 7 days کا ٹائم بھی پینڈنگ بھی نہیں ہے, اس کو پینڈنگ نہیں کہہ سکتے. اب مطلب ان کا کورٹ میں نمبر لگ گیا ہے, آپ اس کو پینڈنگ بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو سب جوڈس نہیں کہہ سکتے. مجھے آپ بتا دیں اس کو کیا کہیں گے. وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو وہاں فائل ہے, وہ وہاں پینڈنگ ہے. مجھے 1 منٹ بات مکمل ہونے دیں, میں آپ کو بات کروں. یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ تھا. دوسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ ہمایوں دلاور جج صاحب کے خلاف باعث کی application for transfer has been fixed before the court. 5 تاریخ کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پہ نوٹسز کر دیے ہیں کہ میں اگلی پارٹی کو سنے بغیر میں ٹرانسفر نہیں کرتا, which is yet to be fixed. ہو سکتا ہے یہ کل لگ جائے اسی کیس میں کہ آپ ان کے پاس, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیب نے گرفتار کیا, وہ جو رینجرز والے گرفتار کر کے لے گئے تھے, 2 دن کے اندر اس جسمانی ریمانڈ پہ کورٹ خود اٹھ کے ان کے پاس چلی گئی, نیب کے پاس, جی میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے, میں نے کورٹ پروسیڈ کرنا ہے, وداؤٹ سگنیچر, وداؤٹ انفارمنگ, کوئی ڈاکومنٹ دیے بغیر وہاں جا کر فرد جرم عائد کر رہا ہے. اور بہت ساری اور ریزنس بھی ہیں. وہ ٹرانسفر اپلیکیشن پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز کر دی ہیں اسی ایشو کے اوپر, اسی کیس کے اوپر, اسی جج کے خلاف. تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے کہا جی مجھے اتنا ریزنیبل ٹائم دے دیں, یا تو آپ سے کیس ٹرانسفر ہو جائے گا یا سپریم کورٹ. چیئرمین تحریک انصاف صاحب کو یہ زوم ہے کہ وہ اگر کہیں درخواست ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں, ان پہ عمل درآمد نہیں ہونا. یہ ان کا ایک زوم ہے, کیونکہ خان صاحب پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی سپریم کورٹ فیصلہ سنا رہی ہے یا چیف جسٹس کا کوئی فیصلہ آ رہا ہے. تو سپریم کورٹ میں صرف درخواست ڈال دینے سے معاملہ سب جوڈس نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مہینے کئی درخواستوں میں نمبر بھی نہیں لگتے جب تک ٹیک اپ نہ ہو. کم از کم اگر پروسیڈنگ بھی ہو جاتی ہے, لیٹ سے ایک سماعت بھی ہو جاتی ہے, تب بھی میٹر جب تک سٹے آرڈر نہ آئے, جب تک سسپینڈ نہ کیا جائے نچلی کورٹ کا آرڈر, اس کے اوپر کارروائی روکی نہیں جا سکتی. اور سٹے آرڈر کی کوئی اہمیت ہے, ٹیمپریری انجنکشن کا کوئی لفظ ہے آئین کے اندر, سپریم کورٹ کو جو اختیارات ہیں جب تک وہ استعمال نہیں کرتی. ہم نے یہ نہیں کہا سب کے خلاف بھی جو شکایت ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کہ ہم نے ریفرنس بھیج دیا ہے, تو یہ بھی وہی ایک تھنکنگ ہے, وہی مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ کسی جج کے اوپر ہم نے شکایت ڈال دی ہے تو اس وہ تو دونوں طرف سے شکایتیں ڈالتے ہیں. یہ بڑا ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے, دونوں طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں ایک بات کر کے دیکھیں, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 2 مہینے کا ٹائم دے دیں, ہم نے 2 دن کا ٹائم لیا تھا کہ اگر اس دوران ٹیک اپ ہو گیا ٹھیک, ورنہ ہم آپ کے پاس ٹیوزڈے کو پیش ہو گیا.